बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सादिक संजरानी रियासत के उम्मीदवार थे, ये मैंने नहीं कहा, ये जो है वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद, ये उनका कहना था। और सादिक संजरानी के इलेक्शन के ऊपर डेस्परेशन का क्या लेवल है ये हम देख चुके हैं, ये हम किस तरह देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं कि गवर्नमेंट किस तरह करके जो है उनको मुंतखब कराने के लिए अपने तमाम तर रियासती ताकत इस्तेमाल कर रही है। और एक धमकी का जिक्र हुआ कल कि मरीम नवाज़ को धमकी दी गई। उससे पहले ये था कि जी के उनके सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स हो रही थी। फिर उसके बाद वो धमकी का जो तफसीली ज़िक्र है वो जनाब नवाज शरीफ ने अपने वीलॉग में किया। और पाकिस्तान के 3 कोई बड़े अहम ओहदेदार हैं, कोई क्या वो नाम ले चुके हैं। ज़ाहिर है कि वो नाम ले सकते हैं, हम नाम हमें लेने भी नहीं चाहिए, ना हमारे अंदर कोई इतना कोई हौसला है कि नाम लें। तो बहरहाल एक नाम नया उन्होंने लिया और वो नाम कावे मौसवी भी ले चुकी हैं। बहरहाल उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये मंजरनामा आपको बता रहा है, अगर आप गौर करें कि ये डेस्परेशन का लेवल क्या है। और उस डेस्परेशन लेवल का जो अगला लेवल है वो ये है कि कल रात कहीं पे कोई सेनेट के दरवाजे खुलवाए गए, जो पोलिंग बूथ था उसके अंदर 2 कैमरे नस्ब किए गए। और ये इल्ज़ाम है अपोजिशन का, सेनेटर मुसद्दिक मलिक नून लीग के और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इन्होंने जेम्स बॉन्ड वाला ऑपरेशन किया। 007 बने, एक 007 और एक 006। ये दोनों जनाब इन्होंने वो स्टिंग ऑपरेशन करते हुए 2 कैमरे निकाल लिए और कोई वो जो माइक शाइक थे ये निकाल लिए। और इनका दावा है कि ये जो चेयरमैन सेनेट जो ख़ुद उम्मीदवार हैं, ये कल तक उनके ज़ेरे असर में था सेनेट, और सेक्रेटरी सेनेट और जो अमला है ये उसके ज़िम्मेदार हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इस तरह का जो कार्रवाई है, नाम को नहीं ले रहा, इशारे उसी तरफ जा रहे हैं कि ये चेयरमैन सेनेट तो इतने मास्टर आदमी नहीं है कि जनाब पेच पूछ खोल के तो वो स्पाइंग वाली चीज़ें फ़िट कर दी होंगी उन्होंने, या फिर ये जो सेनेट की सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो ज़रूर ये काम कर सकते होंगे। बहरहाल वो काम कर सकते हैं या नहीं, सेनेट इसकी ज़िम्मेदार है, सेनेट का जो सेक्रेटेरिएट है वो इसके ज़िम्मेदार है। इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये उन्होंने खुला के इल्ज़ाम लगाया है। हुकूमत, मैंने आज तक पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की जो होती है बिस्ती प्रूफ और इस लेवल की जो होती है मतलब ये कि ना लत्थी दी ना चढ़ी दी, वो वाली गवर्नमेंट मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बजाय कि ये कहते शिबली फराज साहब आके कि यार ये हमें भी नहीं पता ये किस तरह लगा है, मतलब होता है ना कि बंदा कहता है वो माय गॉड मुझे तो नहीं पता चला ये किस तरह लग गया यार, ये किस तरह हो सकता है, हम इंक्वायरी कराएंगे, पता करेंगे। आपने क्या इंक्वायरी करानी है, आपने क्या पता करना है। लेकिन कुछ रस्मन बोलने वाले जुमले होते हैं, ये इनके हाँ अल्लाह पाक ने इनको ये भी तौफीक नहीं दी। इनके जो लेवल है अखलाकियात का वो कितना गिरा हुआ है, यहाँ पे आप हिसाब लगा लें। वो फरमा रहे हैं कि जी कि देखें ये हमने करना होता तो हम इलेक्शन कमीशन में करते, उधर सॉरी जो कौमी असम्बली में करते, वहाँ पे भी हमारी हुकूमत है, वहाँ पे वो जो चेयर स्पीकर हैं असम्बली के वो भी हमारे हैं, हमने अगर करना होता तो उधर करते, हमने इधर क्यों करना। पायन उत्थे ढाडी जान नहीं सी जड़ी हुई, आपको वहाँ पे पता था कि हमने दाबा मरवाना है और ये काम चल जाना है। यहाँ पे अब आपके दाबे भी नहीं चल रहे, लोग खुल के सामने आ रहे हैं। ब्रेकिंग खबर देने लगा हूँ आपको, एक किसी ने धमकी जो है वो अपने जो है आसिफ जरदारी साहब उनको भी दे दिया है, नफ इज़ नफ। किस दिन दी है, जिस दिन इन्होंने खुल के कहा है कि वो मेरे तो वोट चोरी हुए हैं, यानी कि 3 मार्च की रात को जिस दिन ये इलेक्शन जीते हैं हमारे जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। और उन्होंने जब ये कहा हममीर के प्रोग्राम में, क्योंकि उस दिन से एक दिन पहले तक जो है वो लोगों का ये ख्याल था, जिस तरह आज तक ख्याल है या ख्याल था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कि जी के वो तो क्या कहते हैं कि जी के जो है इस्टेब्लिशमेंट वो मुझे लगता है कि वो गैर जानिबदार है और पैन कैमरे निकलने हैं। अब पता नहीं ये इस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई है या संजरानी साहब ने खुद स्टिंग ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया था, ये तो तहकीक होगी फिर पता चलेगा। लेकिन हुकूमत इंक्वायरी कराने के मूड में नहीं है। और अगर ये अच्छा, अब ये इंक्वायरी कब होगी, क्योंकि अब असरात पैदा हो गए हैं, ये यानी पोलिंग से पहले ये वाला शोर पड़ गया है। और ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बात ज़हन में रखें कि जिसका जो मैदान है वो
اسی کو وہ کام کہتے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے دوسرا کرے تو ٹھینگا باجے، یہ ایک ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے۔ اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا، غلطی سے ایک صاحب اندر آ گئے تھے، معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ تو پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو ہے وہ جب سیاست کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس سے اچھی سیاست کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کا جو میدان ہو اسی میں وہی کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ یہ سیاست کا میدان ہے، اس میں سیاستدان ہی کھیلے گا بھائی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جو ہے اپنا کرکٹ کے گراؤنڈ کے اندر آپ جو ہے وہ تیراکی نہیں کر سکتے انٹل انلیس کے کرکٹ کے گراؤنڈ کو ختم کر کے آپ جو ہے وہ سوئمنگ پول بنا دیں اس کو، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کرکٹ کے میدان میں کرکٹ ہی ہوگی اور کرکٹ کا کھلاڑی کرکٹر ہی کرے گا۔ تو یہ سیاست ہے، اور سیاست کے میدان میں سیاست ہی سیاست کر سکتے ہیں، اور جن کا کام سیاست نہیں ہے اور جن کا کام کچھ اور ہے، لکھائی پڑھائی ادھر ادھر دھیان رکھنا دا، وہ وہی کام کریں تو وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس مقابلے میں جیتنا سیاستدانوں نہیں ہے۔ اس طرح کی جو سیاست ہوتی ہے اس کے اندر پوائنٹ میں اس میں یہ آپ کو میک کرنا چاہ رہا ہوں، میں گزارش آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایویں سوچا ہونا انہوں نے کہ یار کہ وہ پھر دے واک کر دے نواز کھوکھر نے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہوگا کہ مصدق ملک آؤ ذرا دیکھیں پولنگ بوتھ کس طرح کا بنا ہے۔ نہیں، انہوں نے پتہ سی ہونا ہے، ان کو اندازہ تھا۔ یہ اس کو ہوم ورک کہتے ہیں جناب علی، اس کو ذرا سمجھیں۔ اور پھر یہ کہ پتہ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارا مقابلہ سنجرانی صاحب سے نہیں ہے، سنجرانی صاحب جن کے امیدوار ہیں ان سے مقابلہ ہے، اور ان کی ایکسپرٹی کہاں پہ ہے، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا سیاستدانوں نے یہ سوچا، انہوں نے جناب اینج کر کے کیمرے گڑ لے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جن لوگوں کو ویسے ہی حکومتی اتحاد اقلیت کے اندر ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے نا، تو توڑنے تھے آپ نے ان کے جو ممبر ہیں، یا پھر جو اپنے ممبر اپوزیشن کے ممبروں کو توڑنا تھا آپ نے، یا پھر جو آپ کے ٹوٹنے والے ان کو بچا کے رکھنا تھا آپ نے۔ طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے ہیں، ایک کہ پیسہ لاؤ، مال پانی لاؤ، نوٹ وہاں میرا موڈ بنے، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ اے ڈنڈا ہے بھائن۔ اور ڈنڈا کیا ہے کہ جی کہ دو طریقے کیمرے کیوں لگے ہوئے تھے کہ پائن کے جن کو پیسے دیے ہم نے، اب یہ اپوزیشن کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کیمرے لگا سکتی، تو یہ جنہوں نے کیمرے لگائے ہیں تو انہوں نے پیسے تو نہیں دیتے ہونے نا، وہ تو فائدے دیتے ہیں، جس طرح عبد القادر صاحب ٹھیکے لیتے ہیں، جس طرح اور بھی کوئی 4-5 سکٹاں لے ٹیکس بچان گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، یہ بڑے مطلب ہوں نا ویلنے سے بہاں یہ سینٹر کیوں بننا ہے؟ اسی لیے بننا ہے نا کہ پائن کوئی نہ کوئی مال پانی بنانا ہے، ہم لگاتے ہیں تو پھر کمائیں گے بھی، اور لگاتے کن پہ ہے، اسی طرح ہی لگتی ہیں چیزیں۔ بہرحال ہم اس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے اس بات میں۔ تو یہ کیمرے اس لیے لگے ہوئے تھے کہ پائن کے جن کو ہم نے کہا ہے کہ عبد الکریم صاحب، حافظ صاحب ووٹ سانو پانا ہے، یا اس طرح کسی کو بھی وہ جو بودی والے ہیں ان کو کہا ہوگا، یا جن کو بھی کہا ہوگا اے ویکھو تہاڈے خلاف ساڈے کول ہے مٹیریل، سینٹ یہ الیکشن آپ نے ووٹ نہ ڈالا تو پتہ تو ہمیں چل جائے گا کہ آپ نے ووٹ ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ ایک اگر ووٹ نہ ڈالا تو پھر جناب یہ نیب بھی ہے، یہ ایف آئی اے بھی ہے، فلاں بھی ہے، ٹمکان بھی ہے، یہ بھی فلانا ڈمکانا، ہر چیز آپ کے خلاف ہوگی، پوری ریاست آپ کو تن کر رکھ دے گی۔ یہ ان کے مطلب یہ اس کی مانیٹرنگ ہونی تھی کہ جناب کے ووٹ کس نے ڈالا اور کس نے نہیں ڈالا۔ تو اگر یہ رولا پہ گیا ہے، یعنی کہ جی کیمرے پھڑے گئے، تو اب اگلا بوتھ ہے اس میں کیمرے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹ جتنے مرضی پاؤ، بیلٹ سیکرٹ ہے۔ اگر بیلٹ سیکرٹ ہے تو پھر امکانات کیا پیدا ہوئے ہیں کہ جس نے یہ کیمرہ لگایا ہوا تھا اس کو جو خوف تھا کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے، تو وہ خوف جو ہے وہ دوبالا ہو گیا، اور وہ خوف اتر گیا ووٹروں کے سر سے۔ تو اب ووٹر کریں گے اپنی مرضی۔ اگر اب ووٹر اپنی مرضی کریں گے تو پھر امکان یہ ہے کہ جناب کے یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے۔ اب ویسے تو 2-3 گھنٹے کی کھیڑ ہے، وہ تو لگ جائے گا پتہ، لیکن اگر یہ اتنی فری ول کے ساتھ سنجرانی کو ووٹ پڑنے ہوتے، صادق سنجرانی صاحب کو، سوچنے والی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تو پھر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں تھی حضور اعلیٰ۔ کیمرے اس لیے لگائے گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ہمارا اتحاد اقلیت میں ہے اور ادھر سے بھی بندے ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی والے مطمئن ہو کے راتے سوتے سے لگزاٹنل کھا گئے، نو پرابلم نو ٹینشن۔ کیوں؟ ان کو اندازہ تھا کہ ہمارے اتنے ووٹ ٹوٹ سکتے ہیں اور ہم نے یہ ووٹ ادھر سے اتنے مینج کرنے ہیں،
اور قومی اسمبلی کے جو اراکین ہوتے ہیں یا پنجاب یا صوبائی اسمبلیوں کے، ان کے معاملات اور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں. سینیٹرز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے عوام سے ووٹ نہیں لینا ہوتا. تو بہرحال ان کی سوچ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جو پبلک وہ جو کہتے ہیں ہلکے کی سیاست جو کرتے ہیں، ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کے سوچنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، ان کا پرسپیکٹیو اور ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جتیاں کھانیاں ہوندیاں یا پھلاں دے ہار پوانے ہوندے نے لوگوں کو جا کے اتنے وجدے نے گندے انڈے یا ٹوٹے چھتر. جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں، جب آپ نے سرو نہ کیا ہو، جب آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہ کر سکے، تو پھر آپ کا حال ڈسکے والا ہوتا ہے کہ آپ کو زور لگا کے الیکشن جیتنا پڑتا ہے، یا پھر نشہرہ والا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت ہوتے ہوئے بھی آپ کی حکومت فارغ ٹڑوں کوں کپ جس کو کہتے ہیں. تو سینیٹرز کے تو یہ معاملات نہیں ہوتے. سینیٹرز کے، اور ویسے بھی الحمدللہ جس طرح کے سینیٹرز اس وقت پائے جاتے ہیں، مال پانی والے سینیٹر، تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یا تو پیسے سے، تو خیر وہ کیا انہوں نے بکنا ہے، وہ تو آپ بھی بڑے پیسے والے ہیں. ماڑے سینیٹر ہیں، کمزور سینیٹرز ہیں، میرے جیسے غریب غربا پائے جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ ان کے پاس ایمان کے علاوہ اور کوئی دولت ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ اسی دولت کو ان کی کوشش ہوتی کہ بچا کے رکھے. تو جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ صرف اس لیے لگے ہوئے تھے کہ صادق سنجرانی صاحب کے جو یا صادق سنجرانی صاحب کو ہی، یا ان کے جو سپورٹرز ہیں یا وہ جن کے نمائندے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑنے. تو وہ انہوں نے جو بندوبست کیا ہوا تھا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ کیمرے اتر گئے، خوف اتر گیا. تو اب پوائنٹ ہے کہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو نہ ڈر ہو کے، بے خوف ہو کے جو سینیٹرز ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے، اور امکان ہے کہ عددی پوزیشن کے حساب سے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ جیت جائیں گے. تو بہرحال جو بھی ہوگا 2 یا 3 گھنٹے پیچھے پڑے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور اگر یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو یہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے ریاستی سٹرکچر کے اندر یہ ایک بڑا بھونچال ہوگا. ایک وہ کہتے ہیں نا کہ 5.5 لیول کا زلزلہ ہوگا جو ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. بس 2-3 گھنٹے ہیں، صبر کریں، رزلٹ آ جائے گا. امید ہے یوسف رضا گیلانی جو ہے اس واقعے کے بعد امید ہے کہ وہ شاید جیت جائے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.